جاتی ہے اور اج سانو پرواہ ہی کوئی نہیں. ساری فجر بستر دے اندر ہے اور کئی رو گئے نے اسی فجر دی نماز جگ کے ہی نہیں ویکھدے, فجر دی نماز پڑھتے ہی نہیں. نوجواناں نوں پوچھ کے دیکھ لو, بستریاں دے اندر ساری رات موبائل تے انٹرنیٹ تے گزار دیندے نے اور فجر پھر بستر دے اندر رہ جاتی ہے. کبھی دیکھیے کسی نے کہ سکول کا ٹائم ہوئے کوئی نوجوان اپنے گھر اندر بیٹھا رہا ہوئے, نہ والدین برداشت کرتے ہیں نہ بچہ ہی برداشت کرتا ہے. تیریاں پہاڑیاں فیساں بھریاں نے, تیرا 60,000 روپیہ سالانہ تے جناب چشمائی دا بھرنے آ, ایک سمیسٹر دا تیرا لاکھ روپیہ بھریا ہے, تو گھر اندر بیٹھا ہے, کالج کیوں نہیں گیا؟ اس کام اندر جناب والدین بھی بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں, مجبور کر کے کالج اندر سکول اندر یونیورسٹی اندر بھیجتے ہیں. لیکن ایتھے آ کے والدین دی بھی بس ہو جاتی ہے کہ جناب اسی جوان اولاد ہے, اسی کی کریے؟ نہیں اٹھتے فجر ویلے, نہیں جاندے عشاء ویلے, مغرب ویلے, عصر ویلے, ظہر ویلے نہیں جاندے, اسی کی کر سکنے ہیں؟ اسی تے کہہ ہی سکنے ہیں نا, جے تہاڈے کہن تے بچہ کالج جا سکتا ہے, یونیورسٹی جا سکتا ہے, تہاڈے کہن تے بچہ نماز با جماعت کیوں نہیں ادا کر سکتا؟ میرا مطلب کمی ساڈے اندر ہے, کمی والدین اندر ہے, نوجوانوں اندر کمی نہیں ہے. اگر تیرے کہن تے بچہ اپنے سکول دے وقت تے ادا اپنی کلاس وقت تے لے سکتا ہے تے تیرے کہن تے بچہ وقت دے اوپر آ کے مسجد دے اندر نماز بھی ادا کر سکتا ہے. اس کر کے اپنی اولاد نو فجر تے عشاء دا جناب خصوصی طور تے انہاں نوں عادی بناؤ تاکہ انہاں دیاں زندگیاں دے اندر نماز جیڑی ہے وہ دی اہمیت دا پتہ چل جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تانوں پتہ چل جائے کہ عشاء دی اور فجر دی نماز اندر اللہ تبارک و تعالی نے کنے خزانے رکھے نے, کنے اللہ تبارک و تعالی نے اجر تے ثواب رکھے ہے. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اگر تانوں گوڑیاں دے بل چل کے کسڑ کے زمین تے مسجد دے اندر آنا پئے تے تسی اپنے گوڑیاں دے بل چل کے مسجد اندر آ کے نماز ادا کرو. اللہ تبارک و تعالی دی بندے نال محبت ہے, پیار ہے کہ بندہ عشاء دی نماز با جماعت ادا کر لے, فجر دی نماز با جماعت ادا کر لے. اللہ تبارک و تعالی صلی اللیل کلہ پوری رات دے قیام دا اجر تے ثواب عطا فرما دیندے نے. یہ اللہ دی محبت تے پیار ہے بندے دے نال. کتنا پیار محبت اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے نال کردے نے. صحیح بخاری دے اندر روایت موجود ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من غسل یوم الجمعہ, جڑا بندہ جمعے والے دن غسل کرتا ہے, وبکرا وابتکرا, تے وہ بندہ جلدی دے نال مسجد اندر آ کے نماز جمعہ ادا کرنے واسطے مسجد دے اندر آ جاندا ہے. ثم دنا, آقا فرماندے نے پھر وہ بندہ امام دے قریب ہو کے بیٹھ جاندا ہے. فاستمع, وہ بندہ غور دے نال خطبہ سندا ہے, غور دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیثاں سندا ہے, غور دے نال قرآن پاک دیاں آیتاں سندا ہے. فرمایا ونستا, اور خطبے دے دوران وہ بندہ خاموشی دے نال بیٹھدا ہے, خاموش ہو کے بیٹھدا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ تبارک و تعالی کل بخطوۃ یخطوها, اللہ تبارک و تعالی اس بندے نو ہر اودے قدم دے بدلے من اجر سنۃ قیامھا و صیامھا, اللہ ایک سال دے روزیاں دا تے ایک سال دے قیام اللیل دا اجر تے ثواب ادا کر دیندے نے. جمعے والے دن ایک قدم تے نہیں, جننے بھی قدم چک کے بندہ مسجد کے اندر آندا ہے, خاموش ہو کے بیٹھتا ہے, خطبہ سنتا ہے, وقت تے آندا ہے, اذان تو پہلے مسجد کے اندر آندا ہے, اور خطیب تے خطبہ دین تو پہلے, خطبہ شروع ہون تو پہلے مسجد اندر آ کے بیٹھ جاندا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جننے قدم چک کے آیا ہے وہ قدم زیادہ دوروں آیا ہے یا مسجد کے نزدیک تو آیا ہے. جننے قدم چکے گا اللہ ہر قدم دے بدلے ایک سال دے اس بندے نو روزیاں دا اجر تے ایک سال دے قیام اللیل دا اجر تے ثواب عطا فرما دیندے نے. اسی جمعے والے دن اپنے کماں دے اندر مصروف ہیں. میں نہیں اج تک ویکھیا نہ کسی بندے نو یہ بات کہندیاں سنیا ہے کہ اس بندے دے ٹائم ٹیبل دے اندر جمعے دی گھڑی دا بھی کوئی ٹائم اور مخصوص کیتا ہوئے. اسی ٹائم ٹیبل بنانے ہاں, ہر کام وہ دے اندر موجود ہوتا ہے, فلاں گھنٹے دے اندر آ کرنا ہے, فلاں وقت اندر آ کرنا ہے. پورے دن دا شیڈول, پورے ہفتے دا شیڈول ساڈے کول موجود ہوتا ہے, اور بلکہ کئیاں دے کول ایک پورے مہینے دا شیڈول موجود ہے, اسی فلانے دن آ کرنا ہے. لیکن
نہیں انہاں دے اندر اس شیڈول دے اندر کوئی چیز ہے تے اس بندے دیاں نمازاں دے اوقات جڑے نے انہاں دا شیڈول کوئی نہیں، اس بندے دے جناب جمعے دا شیڈول کوئی نہیں. وہ بندہ صبح اٹھدے نا زمیندار اپنے پانی دا حساب لاؤندے نے، فصلاں دا حساب لاؤندے نے، تو فلانے مربے اندر جناب پانی لا کے ہونا ہے، تو فلانے مربے اندر کھاد پا کے ہونی ہے، تو فلانے جگہ تے دوائی کر کے ہونی ہے. لیکن انہوں یہ پتہ ہی نہیں کہ اج جمعہ ہے تو میں اپنے بچوں کو کہنا کہ وقت نہ لا کے جمعہ بھی پڑھنا ہے. کبھی کسی بندے نے کیا ہوگی میں نہیں سنیا الا ماشاء اللہ کچھ ایسے لوگ ہون گے بھی لیکن وہ نہ ہو کے برابر نے. ساری اکثریت القلیل المعدوم تھوڑے لوگ انہاں دے اکثر لوگ گانے گا جاندے نے، انہاں تھوڑے دی کوئی اہمیت نہیں ہوندی. میں کہنا جناب 100 دے اندروں 5 یا 6 قسم کے لوگ ایسے ہون گے جڑے اس بات کو اہمیت دیندے بھی ہون گے لیکن انہاں دی حیثیت بہت گھٹ ہے. القلیل المعدوم یہ قاعدہ تے کلیہ ہے عربی دا کہ تھوڑے لوگ اکثر لوگ تھوڑے تے غالب آ جاندے نے. اس کر کے یہ سارے لوگوں کے شیڈول اندر ٹائم ٹیبل اندر جمعے کا کوئی بھی وقت مخصوص نہیں، جمعے کی گھڑی کا جناب کوئی بھی ٹائم ٹیبل اسی نہیں بنا اور اپنے کام اندر مصروف ہیں. ٹائم مل گیا ہے مولوی نے خطبہ ختم کر دیتا ہے جا کے 2 سجدے دیں گے لوگوں کو پتہ چل جائے گا جمعہ پڑھنے واسطے آئے. یاد رکھو جمعہ صرف اس بندے کا ہے جڑا بندہ خطبہ شروع ہون تو پہلے مسجد کے اندر آ کے بیٹھ جائے، مسجد کے اندر آ کے بیٹھے ہے خطیب کا خطبہ سنیا ہے اس بندے کو جمعے کا اجر تے ثواب ملے گا. ادروائز جڑا بندہ درمیان اندر آیا جڑا بندہ اینڈ تے پہنچا ہے اس بندے کو نماز دا ثواب تے مل سکتا ہے، جمعے دا ثواب نہیں ملے گا. 2 رکعتاں گھٹ کیتیاں نے تے ایدی وجہ کی ہے تاڑے واسطے سہولت رکھی ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ 4 بھی زور دیا رکھتا کہہ سکتے سن کے پڑھو لیکن جمعے دیا 2 رکعتاں رکھیاں نے حکمت تے وجہ کی ہے اس کر کے تے 2 رکعتاں دے برابر خطبہ جمعہ ہے جڑا تسی سنتے ہو پہلے آ کے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ پہلے وقت اندر پہلی گھڑی اندر مسجد اندر آ کے بیٹھ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے نو ایک اونٹ قربان کرن دا اجر تے ثواب عطا فرما دیندے نے. حالانکہ تقریباً اس وقت 10 تو 12 لاکھ روپے دا اونٹ ہے تے کوئی بندہ قربانی کر سکتا ہے اونٹ دی اور پھر وہ بھی گارنٹی کوئی نہیں کہ وہ بندے کی قربانی قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی وہ کوئی گارنٹی موجود نہیں. لیکن جڑی بات خالق کائنات نے کیتی ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتی ہے وہ قبول ہی قبول ہے. جڑا بندہ پہلی گھڑی دے اندر آئے گا اونٹ دی قربانی دا اجر تے ثواب ملے گا. اور فرمایا جڑا بندہ دوسری گھڑی اندر آئے گا گائے دی قربانی دا اجر تے ثواب ملے گا. جڑا بندہ تیسری گھڑی دے اندر آئے گا اس بندے نو ایک مینڈے دے قربان کرن دا اجر تے ثواب ملے گا. اللہ تبارک و تعالی بندیاں نال محبت کردے نے، بندیاں نال پیار کردے نے، انہاں دے جناب اعمال نو رائگاں نہیں کردے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما. اللہ نے فرمایا میں اپنے بندیاں نال محبت کرنا اپنے بندیاں نال پیار انہاں کو کرنا وا کہ انہاں دے کسے بھی عمل نو ضائع نہیں ہون دیندا. اللہ نو ساڈے نال پیار ہے اپنے بندیاں دے نال محبت ہے اس کر کے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندیاں نو ہر عمل دا اجر بڑھا چڑھا کے کئی گنا زیادہ عطا فرماندے نے. آخری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نو اپنے بندے نال کنی محبت ہے کنا پیار ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ایک بندہ بیمار ہو گیا نا بیمار ہو گیا ہے تے وہ بندہ بیماری دی حالت اندر یعنی کہ وہ بندہ بیمار ہون تو پہلے اپنی تندرستی دے اندر کوئی نیک اعمال کردا سی، تہجد پڑھدا سی، نوافل ادا کردا سی، حج عمرہ کردا سی، ذکر و اذکار کردا سی، چاشتی نماز پڑھدا سی. وہ بندہ جڑے بھی نیک اعمال اپنی تندرستی دی حالت اندر کردا رہا ہے اگر وہ بندہ بیمار ہو جاندا ہے اللہ تبارک و تعالی وہ دی تندرستی والے جنہاں نو سامنے رکھ کے اپنے فرشتے نو حکم دیندے نے کہ اے دے نامہ اعمال دے اندر اوویں روزانہ تہجد دا اجر، روزانہ چاشتی نماز دا اجر، روزانہ نوافل دا اجر، حج تے عمرے دا اجر تے ثواب دے نامہ اعمال دے اندر لکھ دے رہو جڑا یہ تندرستی دی حالت اندر عبادت کرتا رہا ہے. بندہ بیمار ہے کار بستر دے اوپر پڑیا ہے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس بندے کو با جماعت نماز ادا کرن دا اجر تے ثواب ادا کر دیو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی اپنے بندے نال محبت تے پیار نہیں. اور پھر فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ دے کولوں سوال کرتے ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ کہندے نے انا قیدت عبدی، اے میرے فرشتیو میں اپنے بندے نو قید کر لے، بیماری اندر مبتلا کر دیتا ہے، آزمائش اندر مبتلا کر دیتا ہے، اس کر کے یہ اجر جڑا ہے انہوں تسی ختم نہیں کرنا، وہ اوویں ہی لکھتے رہنا ہے جویں پہلے اس بندے دے نیک اعمال دا اجر لکھتے رہے جے۔ اور فرمایا فرشتے اللہ دے کولوں سوال کرتے ہیں اللہ سونیا کنی کو دیر تک لکھنا ہے؟ اللہ فرماتے نے حتی یبرؤ او یموتا، فرمایا جنی دیر تک یہ بندہ بیماری چوں باہر نہیں آ جاندہ یا اس بندے دے اجل دا وقت موت دا وقت نہیں آ جاندہ اونی دیر تک تسی دا ثواب دے اجر لکھ دے رہا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے کولو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سانو سارے نو اپنے دین تے عمل کرن دی اے احکامات دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمان۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ باقی بھائی سارے دوستوں کو پتہ ہے کہ مسجد کا کام الحمدللہ ہو گیا ہے اور گاہے بگاہے اسی لوگوں تلقین کرتے رہنے ہیں، توجہ دلاتے رہنے ہیں۔ اگر کوئی بندہ تعاون کرنا چاہتا ہے تو اپنا مسجد کے اندر تعاون جڑا ہے گاہے بگاہے جمع کرواتے رہا کرو تاکہ یہ مسجد کا کام الحمدللہ کمپلیٹ ہو جائے۔ اور پھپھی ساڈے جڑے فوت ہو گئے نے انہاں دی یہ خواہش سی، انہاں دی یہ تمنا سی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں جلدی تو جلدی تعمیر کر دینا۔ اور انشاءاللہ ساری بھی کوشش ہے کہ جڑے بھی پیسے آتے ہیں اسی الحمدللہ پہلی فرصت دے اندر اس مسجد تے وہ خرچ کر دینے ہیں، اپنے کول کوئی چیز نہیں رکھتے کیونکہ کام شروع ہے اور نال نال اسی پیسے خرچ کرتے رہنے ہیں۔ اس کر کے سارے دوست بھائی خیال کریا کرو، مسجد نال گاہے بگاہے تعاون کرتے رہا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے اس بات دی ہمت اور توفیق عطا فرمان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنہاں نے خرچ کیتے نے انہاں دے پیسے دیتے ہوئے اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمان، انہاں دے واسطے صدقہ جاریہ بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔